السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، سورہ ہجر یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں یہ اس وقت کی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کی کثرت اور آپ پر یوں سمجھے کہ حملے ہو رہے تھے، قسم قسم کے جو ہے تانے کسے جا رہے تھے، تو اس وقت پر یہ صورت بھی بڑی تسلی والی ہے۔ اور صورت کی خصوصیت آپ دیکھیں گے، یہ سورہ ہجر یعنی کہ حجر سے نکلا ہے، بعض علماء کرام کہتے ہیں، یعنی کہ کعبے کے قریب، سیریا اور کعبے کے درمیان، جیسے کعبہ اور یمن کے درمیان میں سعودی عرب اور یمن کے بارڈر کے پاس ہود علیہ السلام کی قوم کا میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے سورہ ہود میں، اور اسی طریقے سے کعبے کے اس سائڈ پر جو سیریا اور کعبے کے درمیان ایک ایریا پڑتا ہے، ذرا سا اگر آپ ایسے تھوڑا سا لیفٹ میں تھوڑا سا ٹرن کر کے پھر سیریا کی طرف نکلتے ہیں، یعنی ایک طرف جو ہے بحر احمر کا آپ کو جو ہے سمندر کا حصہ، پھر اس کے کنارے میں یوں سمجھے کہ بحر احمر کے اس سائڈ میں جو مصر کی طرف سے جو بحر لگ رہا ہے وہاں پر، اور کعبے کے اور جو سیریا کی طرف جانے کا رستہ ہے، یوں سمجھے کہ سیریا اور مصر اور کعبہ اس کے درمیان میں ایک اسپاٹ پایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قوم ثمود، یعنی عاد اور ثمود۔ ہم کو بار بار قرآن میں عاد و ثمود پڑھنے سے ایسا پتہ چلتا ہے جیسا کہ دو محلے، بات ایسی نہیں ہے۔ کعبے کے بالکل ادھر سائڈ پر یمن کی طرف قوم ہود، یعنی کہ عاد جو قوم ہے اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور بالکل کعبے کے ادھر سائڈ پر سیریا کے رستے میں صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے جن کو آپ کہتے ہیں قوم ثمود، اور مدائن صالح، مدائن شعیب الگ ہے، مدائن صالح الگ ہے، یعنی صالح علیہ السلام کے مدن، یعنی چھوٹے وہ پورے ایریوں کو ملا کر مدائن صالح کہا تھا، جہاں پر کھنڈرات آج بھی ہے اور وہاں پر کفار قریش گزرتے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو ڈانٹتے ہوئے کہا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، صبح اور شام وہاں سے گزرتے ہو لیکن تم عقل نہیں لیتے کیا تم اس سے درس نہیں لیتے کیا؟ تو اس طریقے سے سورہ، اگر یہ مان لیا جائے کہ یہاں پر حجر سے اشارہ ہے اصحاب حجر کی طرف، یعنی یہ مدائن صالح کو قرآن مجید میں حجر، کیونکہ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، کیونکہ پہاڑوں کو تراش کر کر کے اپنے گھر بناتے تھے، اور اگر آپ دیکھیں گے تو ایریل ویو سے پتھر کو کس طریقے سجاتے تھے، وہ پتھروں کے کھنڈرات اگر آپ کو گوگل میں جا کر دیکھنے کا موقع ملا تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ قوم جو پتھروں کو تراشنے میں کیسے ماہر تھی۔ تو گویا کہ پتھروں کو تراشنے والی قوم، حجر سے ہجر یہ معنی کر لیا جائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ہجر سے قریب تھی، یعنی کہ کعبے کا جو حجر ہے، کعبے کا جو حجر ہے، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کعبے کے پاس کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا ہے، اوپر سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ماں کی گود ہے، حجر کا مطلب گود بھی ہوتا ہے، تو گویا کہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ ماں کی گود کی طرح ہے، حجر اسماعیل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اگر کہہ دیا جائے، یا اسی طریقے سے دیکھنے میں حجر کی طرح لگے، تو بہرحال یہ حجر سے قریب پائے جانے والی قوم، یعنی اصحاب الحجر، یعنی کہ یا تو پتھر سے تراشنے والی قوم یا تو حجر کے قریب رہنے والی قوم، یعنی کہ یہ جو قوم ثمود ہے یہ عرب بعیدہ میں آتے ہیں، یعنی وہ عرب جن کے عربی زبان کے بہت سارے کلمات تباہ ہو گئے، ان کو کہتے ہیں عرب بعیدہ، تباہ ہو جانے والے عربی زبان بولنے والی قوم۔ تو یہ آپ قوم ثمود اور قوم ثمود ہو یا قوم عاد ہے، اگر ان کی معلومات کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ یہ سورہ اور یہ بیک گراؤنڈ سمجھیں گے تو تب جا کر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو بہرحال اس سورہ کے اندر حفاظت کا زیادہ ذکر ملتا ہے، جیسا کہ انہوں نے پتھر میں قلعے کیوں بنائے تھے؟ اپنے آپ کی حفاظت۔ وہ جب صالح علیہ السلام آ کر ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ لوگ تکبر میں کہتے تھے ہم یہ پہاڑوں میں رہیں گے، آپ کا رب کیا عذاب بھیجے گا؟ بعد میں ان کو چیخ نے پکڑ لیا، ان کے تکبر کی وجہ سے، یہ تکبر ہے، اس تکبر کی وجہ سے ان کو چیخ نے پکڑ لیا، اور اس چیخ کے بعد پھر وہ زلزلہ بھی آیا، اور اس کے بعد اس کی وجہ سے پوری طرح سے ہلا دیے گئے، پھر اس کا سارے کے سارے لوگ اس ہلانے کے بعد زمین پر لا کر پھینک دیے گئے اور پورے کے پورے تباہ ہو گئے۔ تو اس کے اندر یہ بتایا کفار قریش تم سائز کے اعتبار سے کوئی بڑے نہیں ہو، تم سے پہلے قوم عاد گزری ہے، قوم ثمود گزری ہے، سائز کے اعتبار سے بڑے ڈیل ڈول والے تھے، لیکن کیا ہوا جب چیخ آئی تو ختم ہو گئے۔
اس سورت کے اندر حفاظت کی کافی بات کی گئی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اسی سورت کی آیت ہے سورہ حجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 اگر آپ پڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے سورہ کے اندر بہت سارے چیزوں کی حفاظت کا ذکر آیا ہے، اور اسی طریقے سے مکالمہ جو ابلیس کا ہوا آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کے معاملے کو لے کر فرشتوں نے جو سجدہ کیا ہے، اگر آپ وہ بات کریں گے تو وہ بھی اس کے اندر تفصیلی طور پہ ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو یہ سورہ حجر کے اندر دین کی حفاظت ہے، بہت سارے حفاظت والے اور حفاظت قرآن والے مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ بہرحال صالح علیہ السلام سے جب انہوں نے معجزہ طلب کیا کہ ایک اونٹنی پہاڑ سے نکلے تو ایک گابن اونٹنی نکلے، عجیب قسم کا مطالبہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کن فیکون والا معاملہ ہے۔ اور ابھی فوٹوز بھی بتائے جا رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت چیک کرنا، ریسرچ کرنا ضروری ہے کہ ایسا ایک پہاڑ موجود ہے جہاں پر نقشے میں صالح علیہ السلام کی ایک اونٹنی باقاعدہ جو نکلی ہے، تو اس کا ایک نقشہ بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واللہ عالم، جو لوگ جب تک ہمارے پاس محققین کوئی چیز چیک کر کے ہم کو تصدیق نہ کرے، ان ساری خبروں کو بہرحال اس وقت تک آپ ریسرچ کے دائرے میں ہی ڈالتے رہنا پڑے گا۔ اور سورہ یونس سے لے کر سورہ ابراہیم تک شخصیتوں کو سامنے رکھ کر سمجھایا گیا، اور سورہ حجر سے لے کر سورہ کہف تک آپ دیکھیں گے قوموں کو کسی نہ کسی نسبت سے قوم کا ایک نام، بنی اسرائیل ہو، کہف ہو، اصحاب الکہف ہو، اصحاب حجر ہو، ایک نام، ایک قوم کے نام کے ساتھ سمجھایا گیا۔ ایک الگ الگ پیرایا ہے، ایک الگ الگ انداز ہے، ایک دلچسپ کڑی بن جاتی ہے الگ الگ پیرائے سے بدل بدل کر سمجھانے سے۔ تو یہ ہے سورہ حجر کے چند خلاصے جو سورہ مکی صورت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان ساری صورتوں سے اسباق اور ہدایات لینے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير